الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. یا حسبتم، تم نے گمان کر رکھا ہے، ان یہ کہ تدخلوا تم داخل ہو جاؤ گے، الجنت جنت میں، ولما حالانکہ ابھی تک نہیں، یأتیکم آئی تمہارے پاس، مثل الذین خلوا من قبلکم، مثل حالت الذین ان لوگوں کی طرح، خلوا جو گزر چکے، من قبلکم تم سے پہلے، مستہم پہنچی انہیں، البأساء تکلیف، اس سے مراد فقر فاقہ جو ہے مالی صورت کے اندر جو ہوتی ہے، والضراء اور بیماری جسمانی تکلیف. تو اس لیے پہلے کا ترجمہ ہم تنگی کر سکتے ہیں اور دوسرے کا ضراء تکلیف. وزلزلوا اور وہ ہلا دیے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول کہنے لگے رسول، والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، معہ اس کے ساتھ، متی نصر اللہ کہ کب اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی، الا خبردار سن لو، ان بے شک نصر اللہ اللہ تعالیٰ کی مدد قریب قریب ہے. دوبارہ دیکھیں، ام حسبتم، ام یا حسبتم تم نے گمان کر رکھا ہے، ان تدخلوا الجنت کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یأتکم حالانکہ ابھی تک نہیں آئی تمہارے پاس، مثل الذین حالت ان لوگوں کی طرح، خلوا جو گزر چکے، من قبلکم تم سے پہلے، مستہم پہنچی انہیں، البأساء تنگی، والضراء اور تکلیف، وزلزلوا اور وہ سخت ہلائے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ یقول الرسول رسول کہہ اٹھا، والذین آمنوا معہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے تھے اس رسول کے ساتھ، متی نصر اللہ کہ کب نازل ہوگی، کب ہوگی اللہ تعالیٰ کی مدد، الا خبردار سن لو، ان نصر اللہ قریب بے شک اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے. جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مکہ کے اندر مشرکین ان کو پریشان کرتے رہے، تکلیفوں کے اندر مبتلا کرتے رہے. مدینہ میں آنے کے بعد منافقین نے اور یہودیوں نے مسلمانوں کو پریشان کرنا شروع کر دیا. تو مسلمانوں نے سوچا کہ ہم نے اب تو اپنا وطن بھی چھوڑا، علاقہ بھی چھوڑ دیا، تو تکلیفوں نے ہمارا پیچھا ابھی تک نہیں چھوڑا. مکہ کے اندر بھی وہی حالت ہمارے ساتھ، اور مدینہ کے اندر بھی ہمارے ساتھ وہی حالت ہے. آخر کب تک ہم اسی حالت کے اندر رہیں گے کہ ہمیں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا؟ تو خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو انتہائی تکلیف دی جاتی تھی. یعنی جب ہم مظالم مکہ پڑھیں گے کہ مسلمانوں پر جو مکہ کی حالت، مکہ میں مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جاتے تھے، ان کے اندر ایک نام آپ کو خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ملے گا. ان کو بھی بڑی سخت تکلیفیں دی جاتی تھی. ان کی جو مالکن تھی وہ ان کو چٹائی کے اندر یعنی بند کر کے، ٹھیک ہے، پھر دھواں دے کر ان کو
پھر اس طرح ان کو اذیت دیتی اور پھر اوباش لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا، وہ ان کو گھسیٹتے تھے، پتھر مارتے تھے، اور ایک ہی مطالبہ ان سے کیا جاتا تھا کہ اسلام کو آپ کو چھوڑ دو۔ لیکن سیدنا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ نہیں، میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہی خباب بن ارت ہیں جنہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کب اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی؟ اب حالانکہ اس صحابی رسول کا تو آپ خیال کر کے کہتے تھے کہ چلو ٹھیک ہے، تم نے تو تکلیف اٹھائی ہے، کوئی نہیں، آ جائے گی۔ آپ نے کیا فرمایا کہ ابھی تک تو تمہاری وہ حالت ہی نہیں ہوئی جو تم سے پہلے لوگوں پر حالت گزری ہے۔ اور وہ کیا تھی؟ آپ نے فرمایا کہ ان کے سر کے اوپر آرا رکھ دیا جاتا تھا اور نیچے پاؤں تک آرا پہنچ جایا کرتا تھا، لیکن وہ اسلام سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ ان کو ہٹایا جاتا تھا، کہا جاتا تھا کہ ابھی بھی موقع ہے، لیکن وہ اپنا پورا جسم 2 ٹکڑوں کے اندر کروا دیا کرتے تھے، لیکن اسلام کو نہیں چھوڑتے تھے۔ پھر ان کے جسموں پر لوہے کی کنگھی چلائی جاتی تھی جو گوشت نوچتی تھی، تو گوشت ان کے جسم سے اتار لیا جاتا تھا اور ان سے یہی مطالبہ کیا جاتا تھا کہ اسلام چھوڑ دو، لیکن وہ اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ تو یعنی آپ نے فرمایا کہ ابھی تک وہ تکلیف نہیں آئی تمہارے اوپر، وہ آئے گی تو پھر تم مطالبہ کرو۔ لیکن مطلب کیا تھا آپ کا کہ وہ ان لوگوں پر وہ تکلیف آئی، انہوں نے پھر بھی مطالبہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ سے کہ ہماری کب اللہ تعالیٰ مدد کرے گا، تو تم ابھی سے تھک گئے ہو۔ تو ہمیں بھی اب اپنا جائزہ لینا ہے، یعنی وہ تو تھے صحابہ کرام جنہوں نے تکلیفیں برداشت کی، ہم نے تو ابھی تک اسلام کے نام پر تکلیفیں برداشت نہیں کی اور ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اس کے اندر پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین اگر بندے کو دین کی وجہ سے آزماتے ہیں تو بندے کو استقامت اختیار کرنی چاہیے اور اس کو خوش ہونا چاہیے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں میرا ایمان مقبول ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر میرا ایمان مقبول نہ ہوتا تو مجھے اللہ تعالیٰ آزمائش کے اندر میں مبتلا نہ کرتے۔ اور حدیث بھی آتی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان کی آزمائش جو ہے اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ آزمائش، سخت آزمائش ہوتی ہے کس کی؟ انبیاء کی۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ آزمائش شاید اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی سرکشی کرتے ہوں گے، بغاوت کرتے ہوں گے۔ ہمارے ہاں نقطہ نظر یہ ہے، تکلیف اس لیے آتی ہے کہ جی بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے گناہ کیا۔ ہاں یہ بھی ایک سبب ہے کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، لیکن اگر بندہ سمجھتا ہے میں گناہ نہیں کر رہا، میں تو نیکی کے ہی راستے پر چلتا چلا جا رہا ہوں، پھر میرے اوپر آزمائش آ رہی ہے، میرے اوپر تکلیفیں آ رہی ہیں، مجھے مالی تنگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جسمانی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کوئی مصیبت میرے اوپر آ گئی ہے، کاروبار میرا تباہ ہو گیا، کوئی بھی ہو گئی ہے، تو پھر انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہاں یہ جو تکلیف ہے میرے گناہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اب میرے دین کا امتحان لے رہے ہیں کہ میں دین کے امتحان کے اندر کتنا مضبوط ہوں۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور ہم آزمائیں گے نہیں، آزمائیں گے، آزمائش ہوگی، لیکن آزمائش اب بندے کے دین کے اعتبار سے، جتنا دین اس کا مضبوط ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا، اتنی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ آزمائش کرنی۔ اگر اللہ کو پتہ ہے کہ اس بندے کی آزمائش میں تھوڑی سی اس مالی تکلیف کے ساتھ کروں گا، یہ برداشت کر سکتا ہے، اللہ نے ہمیں اتنی تکلیف دینی، کیوں کہ پتہ ہے کہ یہ اس سے زیادہ برداشت ابھی نہیں کر سکتا، اس کے اندر وہ کیفیت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بڑی کوئی تکلیف دے گا، نہیں، انسان کو اس کے دین کے مطابق ہی تکلیف ہوتی ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اور تو جب تکلیف آ جائے تو وہ سمجھ لیں کہ وہ جو اللہ نے مجھے تکلیف دی میری طاقت میں ہے، میں اس کو برداشت کر سکتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ میری طاقت میں نہیں ہے، ابھی اللہ نے جو میری امتحان لیا ہے، میری آزمائش کی ہے، میں اس پر پورا اتر سکتا ہوں۔ اب اسی پر پھر انسان کو پورے اترنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور پھر اس کے اندر کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتی رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس آزمائش کے اندر بھی انسان فتنے کا شکار ہو جائے اور وہ پیچھے ہٹ جائے اور وہ اس آزمائش کے اندر کیا ہو جائے،
ناکام ہو جائے۔ اور اس کا ایک علماء ایک نقطہ بیان کرتے ہیں، یعنی کہ عام فہم کہ بندہ کس طرح اپنی آپ کو سمجھا سکتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے میرے اوپر آزمائش ہے، یہ عذاب ہے۔ اگر آپ کے اوپر کوئی تکلیف آئی، اس تکلیف کے بعد آپ کا رب کے ساتھ تعلق اور آگے مضبوط ہو رہا ہے، آپ مزید اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ رہے ہیں، تو سمجھ لیں یہ آپ کے لیے امتحان ہے۔ اور اگر آپ اس کے بعد پیچھے ہٹ رہے ہیں، دین سے پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں، سستی کرتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ اب آپ کے سمجھ لیں عذاب ہے۔ یہ علماء نے ایک یعنی کہ پہچان ایک موٹی سی بیان کی ہے کہ اگر وہ اس کے بعد آپ رب کے ساتھ آگے جڑ رہے ہیں تو وہ امتحان ہے، اگر پیچھے ہٹ رہے ہیں تو وہ سمجھ لیں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر عذاب ہے۔ تو پھر اس کے اندر بندہ خود ہی اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ وہ عذاب ہے تو اب کیسے اس کو اپنے آپ سے بچائے گا، امتحان ہے تو اس کے اندر کیسے وہ اپنے آپ کو کامیاب کرے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے تمہارا امتحان ضروری ہے، اللہ رب العالمین امتحان تمہارا لے گا۔ اور وہ کیا ہے، مالی طور پر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائش دے سکتا ہے اور جسمانی طور پر بھی تکلیف میں مبتلا کر کر اللہ تعالیٰ تمہاری آزمائش کر سکتا ہے۔ وَزُلْزِلُوا، اور اللہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر بھی میں سخت ہلا دوں تمہیں، سخت تکلیف آ جائے، یعنی کہ ایک دم ہی بندے کا نقصان ہو جائے، جیسا کہ ابھی ہم نے کل پرسوں سنا کہ جی ایک ہی خاندان کے 20 افراد فوت ہو گئے۔ اب یہ کیا ہے، ایک بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے۔ اگر ایک بندہ اس خاندان میں سے بچ جائے، پورا خاندان اس کا چلا جائے، تو انسان کے لیے وہ کتنی بڑی آزمائش ہوتی، بہت بڑی آزمائش ہوتی۔ ایک موت دیکھنا اور پھر ایک جگہ پر پورے خاندان کی موت دیکھنا، تو یہ کیا ہے، وزلزلوا کی یہ ایک تفسیر یعنی سمجھ سکتے ہیں کہ انتہائی سخت ہلا دینا، یہ اس انداز کے اندر ہو سکتا ہے۔ یا وہ آپ کا کاروبار بالکل ہی ختم ہو جائے، وزلزلوا یہ بھی سخت اس کے اندر آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت تک اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب تک یہ سخت آزمائش نہیں ہوگی اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں آتی۔ مدد اس وقت آتی ہے جب بندے کا امتحان ہوتا ہے، امتحان میں بندہ کامیاب ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب اس کی میں نے مدد کرنی، اور پھر اللہ نے مدد کی کیسے، وہ سورہ احزاب کے اندر ہم پڑھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے 10,000 کا لشکر آیا، مدینہ کے اوپر حملہ آور ہو گیا، مسلمان اپنا دفاع کرنے کے لیے اب انہوں نے خندقیں کھود دی، 1 مہینے تک کافر وہاں سے ہلنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ رب العالمین نے پھر ہوائیں بھیجی، ہواؤں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کیا ان کو شکست دے دی، تو یعنی لڑائی نہیں ہوئی۔ تو یہ کیا ہے، متى نصر اللہ، اللہ کی مدد جب آتی ہے پھر انسان کو سمجھ نہیں آتی، اللہ تعالیٰ پھر اپنی مدد نازل کر دیتے ہیں۔ الا ان نصر اللہ قریب، لیکن یہ جملہ جو ہے ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے۔ قریب سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ ابھی فوری طور پر، قریب سے مراد کسی بھی وقت آنے والا جو وقت ہے وہ قریب کہلاتا ہے۔ وَكُلُّ مَا هُوَ آتٍ فَهُوَ قَرِيبٌ، ہر وہ چیز جو آنے والی ہے اس کو عربی زبان میں قریب کہتے ہیں۔ تو الا ان نصر اللہ قریب، کہ اللہ کی مدد انتہائی قریب ہے، کہ جب بندہ امتحان میں پورا اترتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین بھی مدد کے لیے فرشتوں کو یا پھر جس طرح اللہ رب العالمین چاہتے ہیں مدد نازل فرما دیتے ہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔